ایک کاتب کی بخشش کا واقعہ۔ حضرت مولانا مفتی عبدالرؤف سکھروی مدظلہ فرماتے ہیں، ایک صاحب کتابت کیا کرتے تھے، جیسے آج کل لوگ کمپوزنگ وغیرہ کرتے ہیں۔ وہ پرانے زمانے کے کاتب تھے۔ ان کا ایک معمول تھا کہ انہوں نے صرف درود شریف لکھنے کے لیے ایک کاپی بنائی ہوئی تھی، اور وہ روزانہ جب صبح سویرے کتابت کرنے کے لیے بیٹھتے تو کتابت کرنے سے پہلے اس کاپی میں فن کتابت کی روشنی میں ایک بہت ہی خوبصورت درود شریف لکھتے تھے۔ اس کے بعد صبح سے لے کر شام تک مختلف مضامین کی کتابت کر کے اسی سے گزر بسر کرتے۔ ان کی ساری زندگی اسی میں گزر گئی۔ ان کاتب صاحب کے انتقال کا وقت جب قریب آیا تو انہیں آخرت کی فکر سوار ہوئی اور ڈرنے لگے کہ کچھ ہی دیر بعد میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا اور آخرت میں پہنچوں گا تو معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، میری بخشش ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اسی دوران ایک مجذوب ان کے گھر کے پاس سے گزرا اور ان سے کہا، ارے تو آخرت سے کیوں گھبراتا ہے؟ تیری درود شریف کی کاپی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہے، اور اس پر صحیح کے نشان لگائے جا رہے ہیں کہ یہ درود شریف بھی صحیح ہے، یہ درود شریف بھی پاس ہے، اور یہ درود شریف بھی قبول ہے۔ وہاں تو صحیح کے نشانات لگ رہے ہیں اور تو یہاں گھبرا رہا ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ درود شریف تو ایک ایسی مقبول عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آخرت کی نجات کے بھی انتظام فرما دیتے ہیں۔ درود شریف کی تو بے انتہا برکات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے دن بھر میں مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا ہوگا وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ ہر چیز کے لیے طہارت اور غسل ہے۔ ایمان والوں کے دلوں کے زنگ کی طہارت مجھ پر درود پڑھنا ہے۔ جس نے اپنی زندگی میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھا، اس کی موت کے وقت اللہ اپنی تمام مخلوقات سے فرمائے گا کہ اس بندے کے لیے بخشش کی دعا مانگو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میرے نزدیک زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پڑھا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا درود پاک پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے حوض کوثر پر قیامت کے روز کچھ گروہ آئیں گے جنہیں میں کثرت درود پاک کی وجہ سے پہچانتا ہوں گا۔ سبحان اللہ العظیم۔ جب تم کسی چیز کو بھول جاؤ تم مجھ پر درود پاک پڑھ لیا کرو، انشاءاللہ وہ چیز یاد آ جائے گی۔ جب 2 دوست آپس میں ملاقات کرتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں اور درود شریف پڑھتے ہیں تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ جس نے کتاب میں مجھ پر درود شریف لکھا تو جب تک میرا نام مبارک اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر دن بھر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے تو قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ سبحان اللہ العظیم۔ سبحان اللہ العظیم۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد
علی آلہ وسلم۔ یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے سچے راستے پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے اور درود پاک پڑھنے کی عادت ہم سب پر ڈالے کہ ہم صبح اور شام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجیں تاکہ اس کی برکات سے ہم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی فیضیاب ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، ہماری عبادات کو قبول و منظور فرما لے، اور ہم جو قرآن شریف پڑھتے ہیں، جو عبادات کرتے ہیں، اس میں جو کمی بیشی ہو جاتی ہو اس کو درگزر فرمائے، اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔